الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ متعہ کی حقیقت کے عنوان سے ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے جو ایک شیعہ ذاکر یا شیعوں کا مولوی جس کی داڑھی کے بال تو سفید ہیں لیکن ایمان اور اسلام دیانت و صداقت نہ ہونے کی وجہ سے دل اس کا کالا ہے، تو وہ ایک سوال کے جواب میں مسلسل اہل سنت والجماعت کے مذہب پر جھوٹ بول رہا ہے، اور جو اس کے ساتھ اینکر بیٹھا ہے نوجوان بظاہر داڑھی والا ہے، لیکن وہ بھی اس جھوٹ پر تصدیق کر کے اپنے ایمان کا نقصان کر رہا ہے۔ تو وہ ویڈیو پہلے ذرا ملاحظہ کریں، پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں کہ اہل تشیع میں زنا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ مختصر اس کی اگر وضاحت فرما دیں کہ یہ نکاح متع ہے کیا، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، یہ تشیع میں کہاں سے آ گیا؟ نکاح متع اسلام میں ہے۔ اچھا صحیح، تشیع اسلام پہ باقی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، باقی اسلام سے ان مسائل میں انحراف کر گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح، نکاح متع باقی نکاح کی طرح نکاح ہے، صحیح، اس میں تمام شرائط پائے جاتے ہیں، اور تمام شرائط پائے جانے کی وجہ سے ایک مشروع نکاح ہے جس پر رسول خدا کے زمانے میں عمل ہوتا رہا ہے۔ اچھا متفق علیہ، صحیح، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی جاہل انکار کرتا ہے اس جاہل پہ خدا کی لعنت، جی، کوئی کذاب انکار کرتا ہے اس کذاب پہ خدا کی لعنت۔ وَإِلَّا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ کہ رسول کے زمانے میں متع تھا، صحیح، ٹھیک ہے، رسول نعوذ باللہ من ذالک زنا کو پروموٹ کرتے ہیں۔ صحیح، ہم رسول کے دین پہ باقی ہیں۔ صحیح، یہ الزام ہم پہ نہیں آ رہا، رسول پہ آ رہا ہے، اصحاب رسول پہ آ رہا ہے۔ صحیح، رسول کے زمانے میں تھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں تھا، حضرت عمر نے منع کر دیا، جی۔ سوال یہ ہے کہ حلال محمد کو کوئی شخص منع کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ہاں، اہل سنت موقف ہے کہ حاکم کو یہ حق حاصل ہے، شریعت میں ترمیم کر سکتا ہے۔ ہاں، حاکم نہ فقط خلفاء میں سے کوئی بھی یہ بھی کر سکتے ہیں، آج کل کے بھی، صحیح، اور آج کل کر رہے ہیں، صحیح، کر رہا نہیں کر رہا بن سلمان، جی، کر رہے، ٹھیک ہے۔ یہ زمام شرک اور حلال اور حرام والوں کو چھوڑ رہے، خاموش ہیں، کیوں؟ حاکم ہے، حاکم کر سکتا ہے، حاکم نے کر دیا، آپ کے موقف کا ہم نے مان لیا، حاکم کو یہ حق حاصل ہے، اور وہ چیز جو شریعت محمدی میں حلال ہے اس کو اس نے حرام کر دیا، تو اس کے بعد والے حاکم کو حق حاصل ہے اس کو دوبارہ حلال کر دے۔ سبحان اللہ، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل۔ امیر المومنین نے اسے دوبارہ بحال کر دیا، در حقیقت بحال نہیں کیا، وہ اسی سنت رسول پر ہیں، جی، بالکل، جو خلافت دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو سنت رسول اور سنت شیخین پر چلنا ہے، جی، بالکل، منع کر دیا تھا، نہیں چلوں گا، ہاں، بالکل، صرف سنت رسول۔ اس میں تھا کیا سنت رسول اور سنت شیخین میں فرق؟ یہاں یہ جائز ہے، یہاں یہ ناجائز ہے، حرام ہے، حرام پہ نہیں چلوں گا، جائز پہ چلوں گا۔ آپ کا موقف لے لیا، حکمران کر سکتا ہے رسول کے حلال کو حرام کر سکتا ہے، تو دوسرا حکمران آ کے اس کو دوبارہ حلال بھی کر سکتا ہے، اور امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ اگر خلیفہ ثانی اسے حرام نہ کرتا تو کوئی زنا نہ ہوتا، بالکل، تو یہ حرام کرنے والے ان تمام زنا کا بوجھ اٹھائیں۔ پہلا جو اس نے اس ویڈیو میں جھوٹ بولا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ نکاح متع اسلام میں ہے، حالانکہ نکاح متع نہ اسلام میں تھا، نہ ہے، اور نہ اس کے کبھی اسلام میں کوئی وجود رہا ہے۔ حقیقت اور سچ یہی ہے کہ بالمعنی المعروف اس معنی سے جو معنی رافضیوں کے ہاں اس وقت تعامل میں متع کا چل رہا ہے، اسلام میں یہ متع کبھی بھی حلال نہیں رہا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی
فتاوی عزیزیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ متعہ بالمعنی المعروف، متعہ بالمعنی المعروف تو ہمیشہ سے حرام تھا۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا انور شاہ سے کاشمیری رحمہ اللہ تعالی، ان کا فرمان بھی اسی کے قریب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ متع اسلام میں کبھی بھی نہیں تھا اور نہ اب ہے۔ یہ اس ذاکر کا، رافضی کا بہت بڑا جھوٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ متع اسلام میں ہے۔ دوسرا جھوٹ اس نے یہ بولا ہے کہ اس مسئلے میں اس نے کہا شیعہ اسلام پر باقی ہیں اور اہل السنت والجماعت اس میں اسلام سے انحراف کر گئے ہیں۔ یہ بھی اس کا بالکل واضح جھوٹ ہے۔ سچ یہ ہے کہ مکمل دین شیعہ چھوڑ چکے ہیں۔ ان کا کلمہ، وضو، نماز، اذان، حتیٰ کہ قرآن، مکمل دین ان کا الگ ہے۔ اس لیے جنازے تک وہ مکمل الگ اپنا دین تشخص رکھتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو اس اللہ کے بندے نے محض اپنی طرف سے من گھڑت کر کے اسلام کے بارے میں بولا ہے۔ اور اسی طریقے سے شیعہ اس متع کی آڑ میں حقیقت میں حرام کو یعنی زنا کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور اس کا نام وہ متع رکھ لیتے ہیں، جبکہ اسلام میں زنا بہت بڑا گناہ ہے اور ایسا متعدی گناہ ہے جس کے نقصانات حدیث مبارک میں بڑی وضاحت سے بتلائے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اس اللہ کے بندے نے تیسرا جھوٹ یہ بولا ہے کہ متع جو شیعوں کے ہاں مروج ہے، رائج ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں نکاح کے تمام شرائط پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ نکاح ہے، جائز ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جواب میں عرض یہ ہے کہ متع کا مفہوم جو حقیقتاً ان کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل السنت والجماعت کی کتابوں میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو اور وہ کسی عورت سے یہ کہے، اگر عربی زبان بولے تو یوں کہے گا اتمتع بے کے قضا مدتاً بے قضا بالمال، وہ عورت اس کو اگر قبول کر لے تو اس میں آپ دیکھیں جو عربی میں نے پڑھی ہے اتمتع بے کے قضا مدتاً بے قضا من المال، اس میں نہ نکاح کا لفظ ہے، نہ حق مہر کی بات ہے، اور نہ گواہوں اور شہادتوں کی بات ہے، نہ ایجاب قبول کی بات ہے۔ تو اس میں کوئی بھی شرط جو نکاح کی شرائط ہیں ان میں سے بالکل نہیں پائی جاتی۔ تو اس اللہ کے بندے نے جھوٹ بولا کہ متع میں نکاح کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں۔ چوتھا جھوٹ اس نے اس اپنے بیان میں یہ بولا ہے کہ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں متع باقاعدہ مسلمانوں میں، صحابہ میں مروج تھا اور وہ عام متع کیا کرتے تھے، اور اس نے کہا کہ یہ بات تمام مسالک میں متفق علیہ ہے، حالانکہ یہ بالکل اس نے جھوٹ بولا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے متعدد احادیث مبارکہ میں منع فرمایا، بلکہ سب سے زیادہ متع کے حرام ہونے کی روایتیں اہل بیت سے ہیں، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر سورہ مومنون میں اور سورۃ المعارج، ان دونوں صورتوں کے اندر آیت کریمہ موجود ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بیویوں اور لونڈیوں ان دو کے علاوہ کہیں بھی انسان اپنی جنسی خواہش پوری کرے تو یہ حرام ہے۔ تو متع بھی اسی میں آتا ہے، اس لیے اس آیت کے تحت تقریباً تمام مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ متع کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ حرام قطعی ہے۔ پانچواں جھوٹ اس اللہ کے بندے نے یہاں یہ بولا ہے کہ متع پہلے تو تھا لیکن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حرام قرار دیا، منع فرمایا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ متع اسلام میں کبھی تھا ہی نہیں، پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک چکے، منع فرما چکے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے
قرآن مجید کی آیت نمبر 5 اور 6 سورۃ مومنون میں اور آیت نمبر 29 اور 30 سورۃ المعارج میں موجود ہیں، جس سے متع کی حرمت ثابت ہے۔ تو اس اللہ کے بندے نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں کبھی متع تھا ہی نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود راوی ہیں ان حدیثوں کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے منع فرمایا۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء وعن لحوم الحمر الاہلیۃ زمن خیبر، کہ جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ متع کے حرام ہونے کا اعلان فرمایا اور اس سے منع فرمایا، روکا۔ اور اسی طریقے سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے اول اور دوم، جن کو ہم شیخین کریمین کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سنت اور طریقے کو نہیں مانتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے تھے، شیخین کی سنت کو نہیں مانتے تھے۔ یہ بھی اس کا جھوٹ ہے، اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی صحیح صاف حدیث ہے جو سیاستہ کی تمام کتابوں میں ہے، فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جیسے میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، ایسے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ حضرت علی پر بھی اس کا بہتان اور جھوٹ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیخین کے طریقے کے عامل نہیں تھے، پابند نہیں تھے، بلکہ منکر و خلاف تھے۔ یہ اس کا جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی اس نے جھوٹ بولا کہ بھئی جن لوگوں نے اس نے اپنے خیال میں جیسے کہا کہ حضرت عمر نے متع کو گویا کہ منع فرمایا، اور اس سے پہلے متع مروج تھا، رائج تھا، اور اس نے اس کے کہنے کے بقول کہ متع سے منع کرنے سے زنا کا دروازہ کھلا، کہ اب جتنا دنیا میں زنا ہو رہا ہے اس سارے کا بوجھ حضرت عمر پر ہے، چونکہ انہوں نے متع کی اجازت نہیں دی۔ اگر متع کی اجازت ہوتی تو مرد عورت آپس میں معاوضہ دے کے راضی ہو جاتے اور وہ زنا نہ ہوتا، متع ہوتا، تو پھر دنیا زنا کے گناہ سے محفوظ رہتی۔ یہ اس کا خیال ہے، حالانکہ یہ بھی زنا ہے، یہ متع اسلام میں تھا ہی نہیں۔ اور دوسری بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے متع سے منع نہیں فرمایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے منع فرمایا، اور خود خدا تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس کی بات بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی ایک جھوٹ بولا ہے جو اللہ تبارک و تعالی پر بھی جھوٹ بنتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بنتا ہے، صحابہ اور اہل بیت پر بھی جھوٹ بنتا ہے، کہ انہوں نے جو کہا کہ بھی وہ لوگ متع کیا کرتے تھے، اس وقت متع مروج تھا۔ یہ سارا بہتان اور جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت اصلیت بالکل نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات اس کی بالکل غلط ہے، اور ہم اس کی پرزور تردید کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت پر یہ اس کی طرف سے بہتان ہے، اور اس بہتان کا اہل سنت والجماعت کا کوئی تعلق نہیں۔ سنیوں میں سے چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، عربی ہوں، اجمی ہوں، اول ہوں، آخر ہوں، متقدمین ہوں، متاخرین ہوں، کوئی بھی کبھی بھی متع کا قائل نہیں تھا اور نہ آج ہے۔ یہ متع خالص زنا ہے، جس کے قائل صرف اور صرف رافضی اور شیعہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے، اور ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔